طلب سے رکھی ہوئی ہے پہچان، یعنی چاہت، کس چیز کی تمہارے دل میں چاہت، اس چاہت کو جب تم حاصل کرنے لگو گے تو لوگ تمہیں جان جائیں گے کہ یہ فلاں بھی فلاں کو چاہتا ہے، اسی لیے اس کی چاہت اپنا کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو قرآن اللہ کی چاہت کا اظہار بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کیا چاہتا ہے قرآن تجھے بتا دے گا۔ پھر قرآن پاس رکھ کر بھی تو اللہ کی چاہت سے بے خبر ہو تو غافل ہے۔ اسی طرح پیر ہے، ٹھیک ہے، کہ تو پیر کی چاہت رکھ کے بھی بے خوف ہے، یعنی کہ لاپرواہی میں ہے، تو تمہیں پیر کی چاہت کا کوئی تمہیں حق ہی نہیں ہے پاس رکھنے کا۔ تو غافل جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا، جب وہ حفاظت نہیں کر سکتا تو اسے کسی چیز کا رکھنے کا حق بھی نہیں ہے۔ حق صحیح ہے جو اس کی نگرانی کر سکے ایمانداری کے ساتھ، یعنی کہ حفاظت کر سکے۔ تو انسان کو مومن بننے کے ساتھ ساتھ محافظ بھی بننا ہے، حفاظت کرنے والا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے ایمانوں کی بھی حفاظت کر، اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کر، اپنی سماعت کی بھی حفاظت کر، اپنے جسم و جان کی بھی حفاظت کر، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کر، اپنے بیوی بچوں کی بھی حفاظت کر، اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کر، اپنے گھر کی بھی حفاظت کر، اپنے ہمسائے کی بھی حفاظت کر، اور اپنے علم کی بھی حفاظت کر، اپنی عبادت کی بھی حفاظت کر، اور اپنی شکم کی بھی حفاظت کر، اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر۔ تو قرآن تجھے محافظ بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ محافظ بنانا، یعنی کہ امین بنانا۔ جب مومن ہو کے کوئی انسان امین ہی نہ بنے تو وہ مومن ہی نہیں کہلانے کے لائق۔ جب اسے پتہ چل جائے گا مومن میں تب ہی کہلا سکتا ہوں جب اللہ کی ایمانتوں کی حفاظت کروں گا، اور حفاظت کرنے والا ہی مومن ہوتا ہے۔ وہ عملوں کی حفاظت کرے، وہ علموں کی حفاظت کرے، وہ نیکیوں کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے مومن کو محافظ بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ حقوق العباد کی بھی حفاظت کرے، یعنی کہ اس کی جو مخلوق ہے اللہ کی، اس کا جو حق ہے اس کے اوپر اس کے حق کی بھی حفاظت کرے اور اس کا حق صحیح ادا کرے۔ پھر مومن کو پتہ چلے گا مجھے اللہ نے کیوں انسان بنا کر مومن بنایا ہے، اور مومن بنا کر کیوں مجھے اپنی ایمانتیں دی ہیں، اور اپنی ایمانتیں دے کر کیوں مجھے امین کہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے ہیں، ایمان اللہ کی جو ایمانتیں ہیں کہ وہ انسان مومن، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، اولیاء اور عالموں کے پاس وہ ایمانتوں کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ کس کے پاس کیا ایمانت ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ ایمانت کا حقدار میں ہوں تو اس کے پاس جا کے بیٹھوں تاکہ وہ ایمانت مجھے دے دے اگر میں اسی ایمانت کا حقدار ہوں۔ تو جب ایمانت کا ہمیں پتہ ہوگا فلاں کے پاس اللہ کی فلاں ایمانتیں ہیں، اور وہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے فلاں بن فلاں کو دی ہے، اور مخلوق پر لازم ہے یعنی کہ مومنوں پر لازم ہے کہ اسی انسان کے پاس جا کے صحبت اختیار کرے جس کے پاس اس کی ایمانت ہو۔ علم معرفت میں یہی حقیقت شان حق ہے، علم
معرفت میں یہی حقیقت شان حق ہے کہ تم کسی سے مانگ نہیں رہے ہوتے، کسی سے مانگ نہیں رہے ہوتے، تمہیں ایمانتوں کا علم ہونا چاہیے۔ جب تجھے ایمانتوں کا علم ہونا ہوگا تو تم کہیں بھی بیٹھو گے تو تم یہ نہیں کہو گے کہ ہم مانگنے آئے، ٹھیک ہے؟ تو تجھ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے کوئی مانت ہماری اس کے پاس رکھی ہوئی، ہم اس قابل ہو کر جب قابل ہو جائیں گے تو وہ مانت ہمیں دے دے گا۔ تب تک ہم اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں تاکہ اس مانت کے ہم حقدار بھی ہیں یا نہیں۔ اگر حقدار ہوتے ہیں تو وہ بندہ اللہ کا ہمیں ایمانت دے دے گا، اگر وہ امانت کے ہم حقدار نہیں تو اللہ کا وہ بندہ ہمیں ایمانت نہیں دے گا۔ یہ علم روحانیت میں ہے کیا؟ کہ تم خود کسی کے پاس خود چل کے نہیں آتے، اگر تمہارے حق میں اس جگہ تمہارا حق ہے تو تم آ کے بیٹھتے ہو۔